بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ انہوں نے کہا ہمارا پانی روکا گیا یا رخ موڑا گیا تو اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس۔ کہا سنتاس معاہدے کو کوئی بھی یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ بھارت کی جانب سے متضاد بیانات کے پیش نظر پاکستان الرٹ ہے۔ بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو جامع ہوں گے۔ بھارت کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ جموں کشمیر کا مسئلہ حل کے بغیر خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمارا سر فہرست ایجنڈا ہے۔ ماضی میں بارڈر کھول کر عسکریت پسندوں کو آزاد کرنا ہماری غلطی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج امن کے لیے کوشاں ہے۔ افغانستان سے کہا کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ چین، پاکستان اور افغانستان کے وزیر خارجہ کابل میں جلد ملاقات کریں گے۔ آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان بن چکا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب۔ کا غزہ میں مستقل جنگ بندی اور خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ غزہ میں جنگی جرائم پر قرار واقع سزائیں یقینی بنائی جائیں۔ غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ فلسطین کا مسئلہ 75 سال سے زائد عرصے سے حل طلب ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہونا صرف سیاسی ناکامی نہیں بلکہ اور بھی وجوہات ہیں۔ پاکستان اس کانفرنس کے حوالے سے سعودی عرب اور فرانس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان فلسطین کی حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انصاف میں تاخیر ناانصافی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے۔ Today, Gaza is a graveyard of international law and humanitarian principles. The death and destruction inflicted by Israel, including the killing of over 58,000 Palestinians, mostly women and children, is an unconscionable breach of international humanitarian law, the UN resolutions, and the binding measures of International Court of Justice. For over 75 years, the Palestinian people have endured occupation, displacement, and denial of their fundamental rights, including their inalienable right to self-determination. This prolonged injustice is not just a political failure, but a moral strain and a persistent threat to international peace and security. Pakistan is prepared to contribute to the building of institutions, including through participation in the Arab OIC plan and any international protection mechanism, ensure universal recognition of the State of Palestine and its full UN membership. We welcome France's decision to recognize the State of Palestine and encourage other countries who have not done so far to extend recognition and contribute to this global momentum for Palestinian. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ گفتگو میں ٹیرف سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین OPF سید قمر رضا کا کہنا ہے کہ PIA کی پروازیں 19 اگست سے مینچسٹر کے لیے شروع ہو جائیں گی، تاہم لندن کے لیے مارچ تک کا وقت لگے گا۔ مینچسٹر میں ہمارے نمائندے ظاہر نور سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین OPF سید قمر رضا صاحب، جو کہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں قومی ایئر لائنز کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز کے متعلق جو پروجیکٹس اس وقت OPF کر رہی ہے اس کے حوالے سے۔ پیپر ورک ہو چکا ہے جی، جو ایک روٹین کا جو لائسنس رینیول ہے وہ ان پروسیس ہے، اور 19 اگست سے انشاءاللہ مانچسٹر سے فلائٹ آپریٹ ہونا شروع ہوگی۔ پہلی فلائٹ جو مانچسٹر آئے گی، اور اس کے بعد لندن جو ہے وہ اس وقت جو ہماری لندن کی جو فلائٹس ہیں وہ ہم نے اس وقت کسی اور لائن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، تو انشاءاللہ مارچ تک وہ بھی ویکنٹ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ PIA فلی UK میں بحال ہو جائے گی۔ ٹھیک، اچھا کچھ اور نجی ایئر لائنز بھی پاکستان سے ڈائریکٹ پروازیں شروع کرنے کے مراحل میں ہیں، پاکستانی ایئر لائنز، تو اس کے متعلق بھی کوئی آپ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، یا کیا حکومت کس لیول پہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، صرف قومی ایئر لائن پہ فوکس نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہے اس وقت، اور پرائیویٹ سیکٹر اگر آگے آتا ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوشائند بات ہوگی، ایک مقابلے کا رجحان ہو، ایک مقابلے کا ماحول ہو، تاکہ لوگوں کو بہتر سروس مل سکے اور کمپٹیٹو پرائس ٹکٹ مل سکے۔ اچھا، جو اوورسیز کورٹس ہیں
اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کہاں تک کام پہنچا یا کس طرح وہ ورک کریں گی جو یہاں پہ لوگ جہاں سے نہیں جانا چاہتے, یا کیا ان کا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں جو اوورسیز کے لیے وہ اسپیشل کورٹس آلریڈی یہ قانون بن چکا ہے, اور اسلام آباد میں عدالت نے کام بھی شروع کر دیا ہے, اور باقی صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں اور جی بی میں بہت جلد آپ دیکھیں گے اگلے 3 مہینوں کے اندر اندر یہ عدالتیں اپنا کام شروع کر دیں گی. اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اپنا استخاصہ آن لائن بھی سبمٹ کر سکتے ہیں, اور جو پارٹیسپیشن ہے ان کی اپنے کیس کی پیروی کے لیے وہ اپنے نیئرسٹ کونسلیٹ سے یا امبیسی سے تھرو ویڈیو لنک اپیئر ہو سکیں, اپنی ایویڈنس جمع کرا سکیں گے. بڑا ریلیف ہوگا بالکل یہ جو کام ہو رہا ہے. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے سعید قمر رضا جو کہ او پی ایف کے چیئرمین ہیں, وہ ایئر ویس سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جی لاہور سے خبر آپ کو دیں گے. سی سی ڈی کی چوہنگ اور نشتر کے علاقوں میں مبینہ مقابلے 2 ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں. خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. آگاہ کیجیے گا خواجہ رمضان مجید. جی بالکل, رات گئے سی سی ڈی کا لاہور میں 2 مبینہ مقابلے ہوئے ہیں, اور مبینہ مقابلے میں چونگ اور نشتر کے علاقے میں ہوئے ہیں, جبکہ سی سی ڈی اہلکار زیر حراست ملزمان کو ریکوری کے لیے لے کر جا رہی تھی کہ زیر حراست ملزمان کو چھڑوانے کے لیے ساتھیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا, اور زیر حراست ملزمان عدنان چونگ کے علاقے میں ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا, جبکہ 25 سالہ گلزیب نشتر کے علاقے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. مارے گئے ملزمان ڈکیتی, اغوا, برائے تاوان, قتل, اقدام قتل سمیت کئی درجنوں مقدمات میں ملوث سے. ہلاک ہونے والے ملزمان کے ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے, جبکہ سی سی ڈی اہلکاروں نے علاقے کی ناکہ بندی کی ہے, مگر ملزمان ابھی تک گرفتار نہ ہو سکے ہیں. مبینہ مقابلے میں سی سی ڈی اہلکار اور گاڑیاں ملزانہ طور پر محفوظ رہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. مونسون کا نیا اسپیل آج بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں آج رات سے 31 جولائی تک تیز بارش ہو سکتی ہے. سندھ میں بدھ اور جمعرات کو بعض مقامات پر بادل برسیں گے. شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال, ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کے باعث پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اضلاع کو عملہ اور مشینری ہائی الرٹ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. یکم تا 14 اگست مارکہ حق تقریبات بھرپور قومی جذبے سے منائے جائیں گے. گورنر سندھ کی سکولز ڈائریکٹرز پرنسپلز ایسوسیشن عہدیداروں سے ملاقات میں ہدایت. کہا سکول کالجز میں تمام تقریبات منظم انداز میں منعقد کی جائیں. بچوں اور اساتذہ کی بھرپور شرکت یقینی بنائی جائے. تعلیمی ادارے اپنی عمارتوں کو قومی رنگوں سے مزین کریں. نئی نسل کو آزادی کی جدوجہد, قومی ہیروز کی قربانیوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے. کراچی کے گنجان آبادی والے علاقے گلشن حدید میں شہری 3 ہفتوں سے پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. شہری احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں علی محمد شہر. 3 لاکھ سے زائد آبادی والے علاقے گلشن حدید میں 3 ہفتوں سے پینے کے پانی کی عدم فراہمی ہے, جس کے بعد شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. مرد, خواتین اور بچے خالی برتن اٹھائے پانی کی تلاش میں بھٹکنے پر مجبور ہیں. 3 لاکھ لوگوں کا پانی بند کیا ہوا, 1 ہفتہ ہوا ہے, ان سے ایک فالٹ صحیح نہیں ہو رہا. 1 ہفتہ لائنیں 40 سال سے یہ چل رہی ہیں, پہلے بھی چل رہی تھی, اب بھی چل رہی تھی. یہ جان بوجھ کر انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے. پانی کے حصول کے لیے شہری سراپا احتجاج ہیں, جبکہ قومی شاہراہ پر دھرنا دینے پر شہریوں پر مقدمہ درج کیا گیا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا ہو, صرف کیا ہے دونوں اداروں کے انٹرسٹ کا کانفلکٹ ہے. پانی موجود ہے, ریزروائر میں بھی موجود ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہاں بھی لائن موجود ہے, گلشن حدید کے اندر بھی لائن موجود ہے. شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان اسٹیل مل انتظامیہ نے جان بوجھ کر پانی بند کر رکھا ہے, جس کی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی. کراچی کی گنجان آبادی گلشن حدید کے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. کیمرامین قدیر بلوچ کے ساتھ علی محمد شہر, ARY نیوز, کراچی. بات کریں گے ملتان. ڈولفن فورس کی جانب سے شہری پر تشدد کے الزام میں 4 ڈولفن اہلکاروں کو معطل کر دیا. کیا سی پی او ملتان صادق خالد ڈوگر کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشن احمد زنیر چیمہ نے قادرپور راہ میں میٹرک کے 17 سالہ طالب علم پر تشدد میں ملوث 4 ڈولفن اہلکاروں کو معطل کر دیا. ڈولفن اہلکاروں کی جانب سے طالب علم پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی.
کبیر والا میں غیر قانونی گیس ریفلنگ اسٹیشن پکڑا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سول ڈیفنس کے ہمراہ چھاپا مار کر لاکھوں روپے مالیت کے غیر قانونی سلنڈر اور گیس ریفلنگ مشینیں برآمد کریں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر عامر لیاقت نے سول ڈیفنس کے ہمراہ پرانا لاری اڈا پر کارروائی کی، جہاں پر مسافر وین اور گھریلو استعمال کے سلنڈرز میں گیس بھری جا رہی تھی۔ انتظامیہ نے مقدمہ درج کر کے سلنڈر اور مشینیں تحویل میں لے لیں۔ غیر قانونی ریفلنگ اسٹیشن ارشد سانگا نامی شخص کا ہے، جو جماعت اسلامی کا MP کا امیدوار بھی ہے۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے دورہ امریکہ کے دوران سٹی ایسوسی ایشن نیو یارک کے زیر اہتمام ظہرانے میں شرکت کی۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے صدر سٹی بار ایسوسی ایشن نیو یارک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے مسلم امریکی ہیں جنہوں نے اس تاریخی ادارے کی قیادت حاصل کی۔ ان کی عدالتی اصطلاح، قانونی شعبے اور مصنوعی ذہانت کے مؤثر استعمال کے لیے کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ تقریب میں وکلاء، ماہرین قانون اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ جیکب آباد کی نوروا نہر کے ٹیل تک زرعی پانی نہ پہنچنے کے باعث سینکڑوں ایکڑ زمین بنجر ہونے لگی ہے۔ جولائی کا مہینہ اختتام کے قریب ہے، مگر کسان دھان کی فصل کی کاشت تک نہ کر سکے۔ محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ۔ کے ٹیل کے کاشتکار، زمیندار اور آبادگار پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے۔ جولائی کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، مگر دھان کی فصل کی کاشت ممکن نہ ہو سکی۔ نہری پانی کی قلت نے نہ صرف زمینوں کو بنجر بنا دیا، بلکہ کسانوں کے خواب بھی مٹی میں ملانے لگا۔ ہم سارے جو احتجاج کر رہے ہیں اس پانی کے لیے، مہربانی کر کے پانی ہمارے کو دلا جائے۔ ہم کو بولا 15 تاریخ کو جولائی کو تم کا پانی پہنچ جائے گا، اگست آنے والا ہے، پانی نہیں ملا ہے۔ ٹیل ہے، اس وجہ سے ہمیں پانی نہیں دے رہے۔ آگے تو پانی ہوگا لیکن ادھر نہیں دے رہے۔ نوروا نہر کی ٹیل پر پانی کا بحران، کسان دھان کی کاشت سے محروم، حکومت کی توجہ کا منتظر۔ پانی نہیں ملا تو زمینیں بنجر اور بنجر زمینیں کسانوں کا مستقبل کھا جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد۔ صدر آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ پر سندھ کے 29 اضلاع میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ کماڑی میں بھی رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو نے پیپلز پارٹی کے جالوں کے ساتھ کیک کاٹا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ پر پیپلز پارٹی کے جیالوں کا اپنے شریک چیئرمین سے والہانہ محبت کا اظہار۔ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کیماڑی کی قیادت نے اپنے رہنما نثار کھوڑو کے ساتھ مل کر سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی لیاقت آسکانی کا کہنا تھا کہ آصف زرداری آئین کے محافظ ہیں۔ ہمارے ورکروں نے جو عزم کیا ہے آج کے دن کہ ہم پارٹی کو مضبوط کریں گے، اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے، آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے، تاکہ اس ملک کا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بنائیں۔ بلدیہ ٹاؤن کے چیئرمین حاجی عبدالکریم کا کہنا تھا آصف علی زرداری نے بے نظیر بھٹو کی شہادت پر کٹھن حالات میں بھی پاکستان کھپے کا نعرہ بلند کیا۔ محترمہ کی شہادت کے بعد نعرہ لگایا تھا کہ پورا پاکستان جل رہا تھا، اس دوران انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، جنہوں نے پاکستان کو سی پیک دیا۔ سالگرہ کی تقریبات میں پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان نے آصف علی زرداری کو ان کی سیاسی اور پارلیمانی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ لاڑکانہ میں ہاتھ سے بنی رنگ برنگی ریلیاں دیس پردیس مقبول ہیں۔ خواتین بڑی مہارت سے دیدہ زیب ڈیزائنوں پر ریلی بنا کر دکانوں پر فروخت کرتی ہیں، جہاں وہ خریداروں کے دل مو لیتی ہیں۔ بابو اقبال کی رپورٹ۔ سندھ کی ثقافت سے جڑی ریلی بنانے کی قدیم روایت اس جدید دور میں بھی مقبول ہے۔ ریلی کو لوگ نہ صرف بہت پسند کرتے ہیں، بلکہ ہاتھ سے بنی ان ریلیوں کو تحائف کے طور پر بیرونی ملک بھی بھیجتے ہیں۔ لاڑکانہ شہر کی مشہور سوغات ہے یہ، اور ہمارے پاس یہ سنگل بیڈ کی، ڈبل بیڈ کی ریلی بھی ہوتی ہیں۔ لوگ باہر ملک لے کے جاتے ہیں یہ اپنے دوستوں عزیزوں کو۔ یہاں ہمارے سندھ میں خاص طور پہ یہ شادی بیاہ میں استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ یہاں سے امریکہ کی 2 خاتون آئی تھی، وہ ہم سے لے کے گئی تھی یہاں سے گفٹ کے طور پہ۔ وہاں پہ بچھانے کے حساب سے یہ زمینوں پہ بچھاتی ہے اور چرپائیوں پہ، بیڈ پہ بچھانے کے لیے۔ ریلی کو ہنرمند خواتین گھروں میں بناتی ہیں۔ رنگ برنگی کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر ریلی بنائی جاتی ہے۔ سندھ کی عورتیں ہیں، ریلی پہ بہت محنت کرتی ہے، ان کو مطلب بہت ٹائم لگ جاتا ہے یہ ریلی کا بنانے میں، یا گلے کی کڑائی ہو یا پوری شمیز، مطلب کچھ بھی ہوتا ہے وہ بہت ان کو محنت لگتی ہے۔ محنت کرتی ہوں، اتنا ان کو معاوضہ نہیں ملتا، وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں۔ ہم حکومت کو یہ
अपील करेंगे कि प्लीज़ उनके लिए एक ऐसा बिजनेस बनाएं जो वो बिजनेस कर सकें, अपना मुस्तकबिल बनाएं। अगर हुकूमत रिली बनाने वाली खवातीन की माली मुआवनत करे तो सिंध भर में इस कारोबार से मुंसलिक लाखों खवातीन के लिए मुस्तकिल तौर पर बेहतर रोजगार के दरवाजे खुल सकते हैं। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा एस इकबाल बाबू, ARY न्यूज़, लाड़काना। स्वाद से आपको अपडेट करें। मदरसे में तशद्दुद से जाम बहक होने वाले 14 साला फरहान केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद उमर और बेटे एहसान को गिरफ्तार किया गया है। SP स्वाद की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है। पहले भी इस केस में मदरसे के मुख्तलिफ मौलम गिरफ्तार किए गए थे। अब मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हुआ। शहजाद आलम से मजीद जानेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, इस तरह के 21 जुलाई को सवात के तहसील ख्वाजाखेला के इलाके चालियार के मदरसे में जो 14 साल फरहान को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया था, उसका जो मरकजी मुलजिम था वो फरार था और जो मदरसे का मुहतमिम है। तो अब मेरी बात हुई DPO सवात मोहम्मद उमर खान से, तो उनका कहना है कि जो मरकजी मुलजिम है और मदरसे का मुहतमिम है कारी मोहम्मद उमर और उनके बेटे एहसान को अपर स्वात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों मुलजिमान को नामालूम मुकाम पर तफ्तीश के लिए मुंतकिल कर दिया गया। जो मैं बात कर रहा हूँ जो चालियार वाक़या है, तो उसमें जो 14 साल फरहान को कत्ल करने के बाद इलाका अवाम का शदीद एहतजाज जारी था। उन्होंने धरना दिया हुआ था और वो मुतालिबा कर रहे थे कि मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। तो अब स्वात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और उन्होंने कारी मोहम्मद उमर और उनके बेटे गिरफ्तार कहाँ से हुए हैं शहजाद? अब तक ये तफसीलात नहीं आ रही है, लेकिन अब जो पहले इब्तिदाई मरहले में जो तफसीलात सामने आए तो कारी मौलाना मोहम्मद उमर और उनके बेटे कारी एहसान को गिरफ्तार करके उनको तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। और इस केस के तमाम मुलजिमान गिरफ्तार हैं, उनकी तादाद क्या है? अब तक 13 मुलजिमान, जो 2 मुलजिमान अभी मेन मुलजिमान मरकजी मुलजिमान जो गिरफ्तार हुए, तो उस समय 13 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिनमें 4 इक़दामी कत्ल की मुलजिमान है और 9 मुलजिमान जो है उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो जो कुल मुलजिमान है उनमें से 13 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि लवाहिकीन को आगाह कर दिया गया है और तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, क्या अपडेट है उसकी? जी बिल्कुल, इस वक्त जो वक़्वा हुआ था फरहान का और उनके वालिद बैरून मुल्क थे, तो इस वक्त उनके हुजरे में बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं और उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि जो मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं, जो मरकजी मुलजिमान है, तो वो अयाज जो कि फरहान का वालिद था, उनको मुबारकबाद देने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए। उनको इतला दी गई है और वो इस वक्त जो है ना वो मुलजिमान उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तफ्तीश जारी है। शहजाद आलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शहजाद। कसूर में बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इनायत कॉलोनी में गली में खेलती बच्ची से मुलजिम ने गैर अखलाकी हरकत की। पुलिस ने बताया मुलजिम नासिर अली ओकाड़ा का रहने वाला है और मजदूरी करता है। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज अवाम ने पकड़ा। शहरियों के तशद्दुद पर मुलजिम ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो गोली चल गई जो इसके नाज़िक अज़ू पर लगी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची के वालिद ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला पंजाब का और SHO साहब और DPO साहब का, जो इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मुलजिम को सिखाया। उधर नौशेरो फिरोज में 13 साल की बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। वालिदैन ने इल्जाम लगाया, करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की जरगे के लिए वडेरे के पास थी, खेतों से लाश मिली। वडेरे ने जरगा करने का एतराफ भी कर लिया। लड़की की वालिदा ने इल्जाम लगाया कि बेटी को अगवा करके मारा गया। वडेरे का दावा है फायजा से इज्तिमाई ज्यादती पर लड़के वालों पर 4 लाख जुर्माना किया। 2 रिश्ते लड़की वालों को देने और फायजा की शादी मुलजिम से करने का फैसला सुनाया। लड़की ने खुद जहर खाया या किसी ने उसे दिया, ये नहीं पता। लड़की को जिरगा होने तक वडेरे के पास अमानत के तौर पर रखा गया था। ज्यादती करने वाले मुलजिम ने मुबैना तौर पर वडेरे के घर के करीब से लड़की को अगवा किया और कत्ल करके लाश फेंक दी। पुलिस ने बच्ची के वालिद अल्लाहवार युनचा की फरियाद पर मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान लाल डेनो और अब्दुल जब्बार चना को गिरफ्तार कर लिया है। वडेरे अज़ला है, वडेरे जे घर में ही उतों छोकरी असांजी केॾी महिल बि अगवा करे गुलाम हैदर जन खणी पंहिंजे घर में मारे ऐं असां वटि लाश पहुचायो अथनि। असांजी को बि इंसाफ़ नथो करे।
راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل سدرا کا قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گلا دبا کر قتل کیا گیا. جسم، سر اور چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں. جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. لڑکی نے کہا چاچو میرے جو ہے کسی کے ساتھ زبردستی نکاح کروا رہے ہیں, ان کو میں نے عدالت لے کر دیا, ان کا نکاح کروایا. راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل کی گئی سدرا عرب کو گلا دبا کر مارنے کا انکشاف. جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر پولیس اور DHQ اسپتال کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں سدرا کی قبر کشائی کی گئی. پوسٹ مارٹم کے بعد لاش دوبارہ دفنا دی گئی. ذرائع کا کہنا ہے سدرا عرب کو گلا دبا کر قتل کیا گیا. جسم، سر اور چہرے پر تشدد کے نشان پائے گئے. لاش سے حاصل نمونے فورینزک لیبارٹری بھیج دیے گئے, جس کی رپورٹ 4 سے 5 روز میں آئے گی. قبر کی شناخت کے لیے قبرستان لائے گئے ملزموں کو پولیس نے مقامی عدالت میں پیش کیا. عدالت نے جرگہ سربراہ عصمت اللہ سمیت 6 ملزموں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے مقتولہ سدرا کے والد, چچا اور ماموں کو بھی حراست میں لے لیا. صبح سویرے قبر تیار کرنے والے گورکن راشد محمود, قبرستان کمیٹی کے سیکریٹری سیف الرحمان اور لاش لوڈر رکشے پر لانے والے ڈرائیور خیال محمد بھی گرفتار ہے. مقدمے میں اب تک پولیس 10 سے زیادہ ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر چھیڑ دیا. اسکاٹ لینڈ میں برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر سے ملاقات میں کہا پاک بھارت جنگ نہ رکواتا تو ابھی تک جاری ہوتی. پاک بھارت جنگ بندی پر 28ویں بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا دونوں ملکوں کی قیادت کو اچھی طرح جانتے ہیں. The leaders of Pakistan and India, I know them very well. And they're in the midst of a trade deal and yet they're talking about nuclear weapons. I say this is crazy. So I said I'm not doing a trade deal with you guys, and they want the trade deal, they need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. پہلگام واقعے کا تعلق پاکستان سے نہیں, بھارت کے اندر سے ہی گواہی آ گئی. بھارت کے سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے انٹرویو میں کہا پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں. حملہ آور بھارتی شہری تھے, بھارت کے اندر ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی. Unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے. مودی کے گودی میڈیا نے جعلی مقابلے میں قتل کیے گئے افراد کو پاکستانی دہشت گرد قرار دے دیا. لوک سبھا میں پہلگام آپریشن پر بریفنگ کے دن جعلی مقابلے پر سوالات اٹھنے لگے. دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بھارت کے اس جھوٹے آپریشن اور جھوٹے بیانیوں کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی. انڈیا نے جنگ مسلط کی تو اب کی بات وہ مقبوضہ کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. آپ کی پارلیمنٹ میں آپریشن یہ جو پہلگام کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور آج کا دن ہی آپ نے سری نگر میں آپریشن کیا ہے, تو اس کو کون مانے گا؟ اب آپ کے نام میڈیا کو دنیا مانتا ہے, نہ آپ کی نیریٹو کو دنیا مانتا ہے. خیال میں ان کی لاسٹ شارٹس ہیں بیکاز ابھی ڈکلائن شروع ہے RSS کا. لڑائی میں پھر کشمیر ان کے ہاتھ سے جائے گا, آکوپائڈ کشمیر, اور پھر یہ ہاتھ مرتے رہ جائیں. دوبارہ سے ایک آپریشن مہادیو نامی کر رہے ہیں. 26 مقامات پہ ان کو ہم نے ٹکا کے جواب دیا تھا. 26 کی جگہ آپ اس کو ملٹیپلائڈ بائی 2-3 کر لیں. پاکستان کے خلاف جنگیں کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ریلیجیس جینوسائڈل مینیاک ہے جو انڈیا کے اوپر اس وقت حکومت کر رہا ہے, اور وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, پاکستان تو اس کو روک کے بیٹھا ہوا ہے. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ جعلی مقابلے شروع کر دیے. DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 29 اور 30 اپریل کو ہی اپنی پریس کانفرنسوں میں بھارت کے جعلی مقابلوں سے آگاہ کر دیا تھا. DGI SPR نے بتایا تھا 723 پاکستانی اس وقت بھارتی جیلوں میں غیر قانونی قید ہیں. 56 ایسے پاکستانی ہیں جو بھارتی خفیہ اداروں نے غیر قانونی اور جبری حراست میں لیے ہیں. The phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected
as terrorists and infiltrators. آغاز میں خبر یہ کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی رکن کی غیر پارلیمانی حرکت، ساتھ ہی رکن اسمبلی کو تھپڑ جڑ دیا۔ خالد نثار ڈوگر حکومتی رکن حسان ریاض کی ڈیسک پر گئے اور ہاتھ اٹھایا۔ لیگی رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے، دوسرے ارکان اسمبلی سیٹوں سے اٹھائے اور دونوں کو قابو کیا۔ پی ٹی آئی اور حکومتی رکن میں آوازیں کسنے پر ہاتھا پائی ہوئی۔ قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا۔ کورم کی نشاندہی پر اپوزیشن رکن شیخ امتیاز کو بھی 15 اجلاسوں کے لیے معطل کیا گیا۔ اسپیکر کے فیصلے پر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ایک رکن تھے، پہلی گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، چیئر کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں میں ڈکٹیٹ کروں۔ میں اسپیکر سے مخاطب ہو کے احتجاج کر رہا تھا، چیئر کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں، فلور سے ان کو ہٹائیں۔ اس پر پیچھے سے کسی شخص نے جملے کسنا شروع کر دیے۔ مڑ کر پیچھے دیکھا، میری سیٹ پر آ پہنچا، اس نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اس کو میں نے ناکام بنایا۔ پنجاب اسمبلی میں ایوان کے باہر بھی لڑائی ہوئی، غلیظ گالیاں بکی گئیں۔ مبینہ طور پر 2 اپوزیشن ارکان، حکومتی ارکان کے گارڈ نے ہاتھ اٹھایا۔ چھوڑا کہ نہیں؟ اس کی کیسے جڑن پڑی ہے؟ ہمارے پاس بھی گارڈ ہے، کل خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ اس ملک کو۔ رانا صاحب ٹھہر جاؤ، یہ تھوڑی ساڑی سارے دی عزت کی گل ہے، ٹھیک ہو نہیں؟ چینی حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر کہیں دستیاب نہیں، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں ہر چیز مہنگی کی جا رہی ہے، غریب کہاں جائے۔ 200 روپے کے کلو کے حساب سے مل رہی ہے، اب بتائیں غریب آدمی یہ چینی میں ہی لگا رہے گا۔ بول رہی ہے 170 کی مل رہی ہے، لیکن کہیں بھی 170 کی تو ہول سیل ریٹ نہیں ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے خالی بس۔ یہاں پہ 200 سے اوپر ہے، پنجاب میں بھی یہی حال ہے، جبکہ شہر ان کا ہے لیکن عذاب ہمارا ہے۔ قیمت جو ہے چینی کی جو مارکیٹ میں 220 روپے مل رہی ہے اور عوام کی قوت خرید سے بہت زیادہ۔ چینی اس وقت جن کے ہاتھوں میں نا وہ خود حکومت کر رہے ہیں۔ دکانداروں سے ہمیں چینی مل بھی نہیں رہی ہے اور کوئی دیتا ہے وہ 200 روپے میں سیل کر رہا ہے۔ چینی تو بہت مہنگی ہو چکی، 200 سے اوپر جا رہی ہے۔ جو مزدوری کرتا ہے اس کے لیے تو بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ چینی سستی ہونی چاہیے۔ 1 تا 14 اگست مارکہ حق تقریبات بھرپور قومی جذبے سے منائی جائیں گی۔ گورنر سندھ کی اسکول ڈائریکٹرز، پرنسپلز، ایسوسی ایشن عہدیداروں سے ملاقات میں ہدایت۔ کہا اسکول کالجوں میں تمام تقریبات منظم انداز میں منعقد کی جائیں، بچوں اور اساتذہ کی بھرپور شرکت یقینی بنائی جائے۔ تعلیمی ادارے اپنی عمارتوں کو قومی رنگوں سے مزین کریں۔ نئی نسل کو آزادی کی جدوجہد، قومی ہیروز کی قربانیوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئی نیوز۔